نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے. آپ مکۃ المکرمہ میں تھے. اللہ رب العزت نے آپ کو اپنا مہمان بنایا. آپ حرم مکی سے مسجد اقصی تشریف لائے اور مسجد اقصی سے 7ویں آسمان تک گئے اور واپس بھی آ گئے رات میں. اور آپ کہتے ہیں کہ میں سب جگہ کی سیر کر کے چند لمحوں میں واپس بھی آ گیا. جب آپ نے یہ بات صبح اٹھ کر کہی تو کفار مکہ نے بڑا مذاق اڑایا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی کچھ لمحوں میں یہاں سے مسجد اقصی بھی چلا جائے, وہاں سے 7 آسمانوں کی سیر بھی کرے اور واپس بھی آ جائے اور اس کا بستر ابھی گرم بھی رہے, چند ہی لمحوں میں سارا سفر طے ہو جائے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کفار مذاق اڑانے لگے. ایک کافر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا, کہنے لگا کہ ابو بکر یہ بتاؤ کہ اگر کوئی یہ کہے کہ میں رات میں مکے سے مسجد اقصی گیا اور مسجد اقصی سے 7 آسمانوں کی سیر کی اور رات مکمل ہونے سے پہلے چند لمحوں میں واپس بھی آ گیا, تو کیا یہ بات صحیح ہو سکتی ہے؟ حضرت ابو بکر نے کہا نہیں, یہ تو غلط بات ہے, کیسے صحیح ہو جائے؟ حضرت ابو بکر کو پتہ نہیں تھا کہ آقا یہ بات کہہ رہے ہیں. حضرت ابو بکر نے کہا نہیں, یہ بات غلط ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو وہ آدمی فوراً کہتا ہے وہ تمہارے ساتھی جو ہیں جن کو تم نبی مانتے ہو وہ یہ کہہ رہے ہیں. تو حضرت ابو بکر فوراً فرماتے ہیں کہ اگر انہوں نے کہا ہے تو 100% صحیح ہے, ان کی زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ سچی ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ ابو بکر نے یہ بات کہی ہے تو آپ نے حضرت ابو بکر کو ایک لقب دیا اور کہا ابو بکر تم آج سے صدیق ہو. تو میں آپ سے بھی کہتا ہوں, کہو ہم نے کسی مردے کو بولتے ہوئے سنا نہیں, مگر آقا نے کہا ہے تو 100% صحیح ہے. اور آقا کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جب رشتہ دار جنازہ اٹھا کر کے قبرستان کی طرف لے کے چلتے ہیں تو اگر وہ جنازہ نیک آدمی کا ہوتا ہے تو مردہ بولتا ہے اور کہتا ہے کہ اے لوگوں مجھے جلدی سے میری آخری منزل تک پہنچاؤ, اے لوگوں مجھے جلدی سے وہاں پہنچاؤ جہاں میرے رب نے میرے لیے جنت کی نعمتیں تیار کر رکھی. اور اگر جنازہ کسی گناہگار کا ہوتا ہے تو جب لوگ اسے اٹھا کے قبرستان کی طرف لے کے چلتے ہیں تو وہ چیختا ہے, چلاتا ہے, کہتا ہے مجھے کہاں بربادی کی طرف لے جاتے ہو, کہاں ہلاکت کی طرف لے جا رہے ہو, کہاں جہنم کے عذاب کی طرف لے جاتے ہو. وہ چیختا چلاتا ہے لیکن اس کی آواز کو انسان اور جنات کے سوا ہر مخلوق سنتی ہے. مردہ بولتا ہے تو اس کی آواز انسان اور جنات نہیں سن سکتے, بقیہ سب سنتے ہیں. میرے دوستو, قبرستان کی طرف ہونے والا سفر شروع ہو گیا. رشتہ داروں نے جنازہ کندھوں پر اٹھایا, قبرستان کی طرف لے کے چلے. قبرستان میں قبر کے کنارے جنازہ رکھ دیا جاتا ہے. اب قبر کے چاروں طرف لوگ کھڑے ہیں, اس میں تیرا باپ بھی ہوگا, تیرا بھائی بھی ہوگا, تیرا رشتہ دار بھی ہوگا, تیرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا دوست بھی ہوگا, لیکن سب کنارے کھڑے ہیں. اب جنازے کو قبر میں اتارنے کا موقع آتا ہے تو سہارا دینے کے لیے 2 آدمی یا 1 آدمی نیچے اترتے ہیں اور وہ سہارا دے کے تیری میت کو قبر میں لٹا دیں گے. اور جب بند کرنے کا موقع آئے گا تو وہ دونوں بھی اوپر آ جائیں گے. اب سب کھڑے ہیں رشتہ دار, اعزاء و اقارب, مگر ان میں سے کوئی تیرے ساتھ دفن ہونے کو تیار نہیں ہوگا. فرماتے ہیں جیسے ہی قبر بند ہوئی تیرے رشتہ داروں نے بھی تیرا ساتھ چھوڑ دیا. ادھر قبر بند ہوگی اور ادھر اللہ رب العزت مردے کے کان میں سننے کی طاقت کو پیدا فرماتا ہے. چنانچہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِ, اس کے کانوں میں سننے کی طاقت پیدا ہو جائے گی. وہ اپنی قبر میں پڑے پڑے
اپنے واپس جانے والے رشتہ داروں کے جوتے کی آواز کو سنے گا۔ سوچو اس کے دل پہ کیا گزرے گی کہ سب مجھے اس کال کوٹھری میں ڈال کر کے چلے گئے۔ فرماتے ہیں ادھر رشتہ دار باہر نکلیں گے، ادھر کیا ہوگا؟ اگر مرنے والا نیک آدمی ہے تو قبر کا ایک حصہ پھٹے گا اور اس نیک آدمی کی قبر میں ایک خوبصورت انسان داخل ہوگا۔ وہ حیران ہوگا کہ میرے رشتہ دار مجھے چھوڑ کے چلے گئے اور یہ کون ہے؟ اس سے پوچھے گا تو ہے کون؟ اتنا حسین انسان تو میں نے آج تک دیکھا نہیں، پر تو ہے کون اور کیوں میری قبر میں آیا ہے؟ تو میرے دوستو دیکھو، مال و دولت نے پہلے ساتھ چھوڑ دیا تھا، قبر بند ہوئی، رشتہ داروں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا۔ اب جو آدمی اندر آیا ہے وہ کیا کہے گا؟ کہے گا انا عملک الصالح، کہے گا میں کوئی اور نہیں ہوں، خدا نے تیری نیکیوں کو میری شکل میں بنا کر تیرے ساتھ کر دیا۔ اب دیکھو قبر میں ساتھ کون گیا؟ مال و دولت گیا ساتھ، رشتہ دار گئے ساتھ، کون گیا ساتھ؟ انسان کے اعمال اس کے ساتھ ہیں۔ اور یہ خوبصورت انسان اس نیک شخص کے نیک اعمال ہیں جن کو خدا ایک خوبصورت انسان کی شکل میں بنا کے اس کے ساتھ کر دے گا۔ اور جب وہ نیک عمل اس کے ساتھ قبر میں پہنچے گا تو خدا اس نیک عمل کی برکت سے اس کی قبر کو روشن کر دے گا، اس کی قبر کو کشادہ کر دے گا، اس کی قبر کو جنت کے باغ میں تبدیل فرما دے گا۔ اور اگر مرنے والا گناہگار ہے، بدکار ہے، خدا کا باغی ہے، تو ادھر رشتہ دار باہر نکلیں گے، ادھر اس کی قبر کا بھی ایک حصہ پھٹے گا، اور اس میں جو شخص قبر کے اندر داخل ہوگا وہ نہایت بد شکل ہوگا، ڈراؤنی صورت کا ہوگا۔ وہ آدمی اس کی شکل و صورت کو دیکھ کر تھر تھر کانپنے لگے گا اور کہے گا تو ہے کون؟ میرے رشتہ دار تو مجھے چھوڑ گئے، تو کہاں سے میری قبر میں آ گیا؟ تو ہے کون؟ تو جیسا بری شکل کا انسان میں نے آج تک کبھی نہیں دیکھا۔ تو وہ جواب کیا دے گا؟ وہ کہے گا انا عملک الخبیث، وہ کہے گا میں کوئی اور نہیں ہوں، دنیا میں جو تو نے برے کام کیے ہیں، گناہ کیے ہیں، خدا نے تیرے گناہ کو میری شکل میں بنا کر تیرے اوپر مسلط کر دیا، اب میں ہر جگہ تجھے پریشان کروں گا۔ اس کے بعد قبر کی دونوں دیواریں ملنی شروع ہوں گی، اور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں قبر اتنی تنگ ہو جائے گی، اتنی تنگ ہو جائے گی کہ مرنے والے کی ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف کی پسلیوں میں ایسے گھس جائیں گے۔ بتاؤ انسان بھاگ کے جائے گا تو کہاں جائے گا؟ اور اس برے عمل کی نحوست یہ ہوگی کہ اس شخص کی قبر کو جہنم کے گڑھے میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اب میں ایک سوال کرتا ہوں آپ سے، میرے سوال کو سمجھ کر جواب دینا۔ یہ بتاؤ کہ آپ قبر میں اچھا ساتھی چاہتے ہو کہ برا ساتھی چاہتے ہو؟ بولو بھائی زور سے۔ اور آپ اپنی قبر کو جنت کا باغ بنانا چاہتے ہو کہ جہنم کا گڑھا بنانا چاہتے ہو؟ یا آپ نے اپنے دل کی خواہش کا اظہار کیا؟ ہر مسلمان کی یہی خواہش ہونی چاہیے، مگر یاد رکھو صرف خواہش کرنے سے اور زبان سے بول دینے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اگر یہ چاہتے ہو کہ خدا آپ کو قبر میں اچھا ساتھی نصیب فرمائے اور آپ کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے تو دنیا کی اس زندگی میں کچھ کرنا پڑے گا۔ اب بتاؤ کرنے کو بھی تیار ہو کہ نہیں؟ صرف 5 کام میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کتنے کام؟ جس نے یہ 5 کام کیے میں اسے یقین دلاتا ہوں کہ خدا اس کو قبر میں بہترین ساتھی عطا فرمائے اور اس کی قبر کو جنت کے باغ میں تبدیل فرما دے۔ لیکن میں اس شرط کے ساتھ ان 5 کاموں کو ذکر کروں گا کہ آپ عہد کرو کہ انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک
ان کاموں پر عمل کی کوشش کرتے رہیں گے. کیوں بھئی کرتے رہو گے؟ سب سے پہلا کام، اگر یہ چاہتے ہو کہ قبر میں خدا آپ کو اچھا ساتھی نصیب فرمائے اور آپ کی قبر جنت کا باغ بن جائے، تو سب سے پہلا کام یہ کرو کہ آج سے عہد کرو کہ جب تک جسم میں جان رہے گی، بدن میں روح رہے گی، اس وقت تک روز آنا 5 ٹائم کی نماز پابندی سے پڑھتے رہیں گے. جو روزانہ 5 ٹائم کی نماز پڑھتے پڑھتے دنیا سے جائے گا، اللہ اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے گا، اس کو قبر میں بہترین ساتھی عطا فرمائے گا. اور جس نے نماز کو ضائع کیا، اللہ کے سامنے جھکنے سے انکار کیا اور نماز کو کھیل بنا لیا، یاد رکھو خدا کی پکڑ سے اس کو کوئی نہیں بچا سکتا. اتنا بڑا مجمع ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس مجمع میں بہت سے لوگ وہ ہیں جو صرف جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، بقیہ نمازوں کی انہیں کوئی ضرورت نہیں محسوس ہوتی، بقیہ نمازوں کو ادا کرنے کا جذبہ ان کے دلوں میں پیدا ہی نہیں ہوتا. اور اس مجمع میں ایسے لوگ بھی بہت ہوں گے جو نماز پڑھتے ہیں، لوگ ان کو نمازی سمجھتے ہیں، لیکن اگر آپ ان کی نمازوں کی تحقیق کرو تو پتہ چلے گا نماز پڑھتا ہے، روز پڑھتا ہے، لیکن کسی دن 2 پڑھی 3 چھوڑ دی، کسی دن 3 پڑھی 2 چھوڑ دی، کبھی عشاء کی نماز بغیر پڑھے سو گیا، اور کبھی فجر میں پڑھا سوتا رہا، اٹھا ہی نہیں. یاد رکھو جس نے جمعے کی نماز پڑھی یا جس نے 2 پڑھی 3 چھوڑی، 3 پڑھی 2 چھوڑی، وہ اپنی منچاہی نماز پڑھتا ہے، وہ خدا کے حکم پر عمل نہیں کرتا. خدا نے تو 5 نمازیں فرض کی ہیں، تو 2 پڑھتا ہے، گویا خدا کے حکم کا مذاق اڑاتا ہے. خدا نے 5 نمازیں فرض کی ہیں تو 3 پڑھتا ہے، خدا نے روزانہ 5 نمازیں فرض کی ہیں تو صرف جمعے کی پڑھتا ہے، تو خدا کے حکم سے کھلواڑ کر رہا ہے. قبر میں جائے گا تو پتہ چلے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. عہد کرو کہ جب تک جسم میں جان رہے گی، بدن میں روح رہے گی، روزانہ 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھتے رہیں گے. کیوں بھئی عمل کرو گے اس پر؟ نمبر 2، اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ رب العزت آپ کو قبر میں اچھا ساتھی نصیب فرمائے اور آپ کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، تو ایک دوسرا کام ہے. اور وہ دوسرا کام یہ ہے کہ آج سے اس بات کا عہد کر لو کہ زندگی کے آخری سانس تک اپنے ماں باپ کی دعائیں، اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے ان کی دعائیں لیتے رہیں. جس کے دامن میں ماں باپ کی دعائیں ہوں گی، اللہ اس کو قبر میں اچھا ساتھی نصیب فرمائے گا. جس کے دامن میں ماں باپ کی دعائیں ہوں گی، اللہ اس کی قبر کو جنت کے باغ میں تبدیل فرما دے گا. اور جس سے اس کے ماں باپ ناراض ہیں، وہ سن لے کان کھول کے، وہ کتنی ہی نمازیں پڑھ لے، کتنے ہی روزے رکھ لے، کتنا ہی حج کر لے، کتنی ہی زکوٰۃ دے دے، اگر اس کے ماں باپ اس سے ناراض ہیں تو اس کا خدا بھی اس سے ناراض ہے. میرے دوستوں اور ساتھیوں، آج مسلم سماج میں ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی عام ہوتی جا رہی ہے. اور یاد رکھو تمہاری نمازیں، تمہارے روزے، تمہارا حج، تمہاری زکوٰۃ اسی وقت قبول ہوگی جب تمہارے ماں باپ تم سے خوش ہوں گے. اللہ رب العزت قرآن کریم میں کیا کہتا ہے، غور سے سنو. دیکھو میں نے پہلے نمبر پر بتایا کہ آپ نماز پابندی سے 5 وقت روزانہ پڑھو، اور دوسرے نمبر پر ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. یہ میں نہیں بتا رہا ہوں، قرآن کریم میں اللہ رب العزت بار بار اس بات کو ریپیٹ کرتا ہے. کہتا ہے سب سے پہلے میری عبادت کر، اور اے اللہ تیری عبادت کے بعد کیا کریں؟ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. دیکھو قرآن کی آیت ہے،
اللہ کیا کہتا ہے؟ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ہم نے بنو اسرائیل کو یہ تاکیدی حکم دیا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اے خدا، اس کے بعد کیا کریں؟ فرمایا اس کے بعد اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ دوسری آیت دیکھو، اللہ فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ایک اللہ کی عبادت کرو، کسی کو اس کا شریک مت بناؤ، اور اللہ کی عبادت کے بعد کیا کرو؟ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تیسری آیت خدا کیا کہتا ہے؟ فرماتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، آپ کے رب نے لوگوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ وہ ایک خدا کی عبادت کریں اور اس کے بعد اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ ایک بات کو خدا بار بار کہہ رہا ہے، بار بار کہہ رہا ہے، تاکہ سننے والوں کے دلوں میں اس کی اہمیت بیٹھ جائے۔ آج مسلم نوجوان کا حال یہ ہے کہ اس کے ذہن میں نہ باپ کی کوئی حیثیت ہے، نہ ماں کی کوئی حیثیت ہے۔ اور یاد رکھو، بربادیاں آ رہی ہیں، تباہیاں آ رہی ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ماں باپ کی دعاؤں سے ہمارا دامن خالی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ایک جگہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہے اور پھر فرماتا ہے خاص طور پر اپنی ماں کا خیال رکھو۔ اے اللہ، کیوں؟ کہ ماں کے احسانات تیرے اوپر باپ کے مقابلے میں زیادہ ہیں۔ ہمارے ہاں معاملہ الٹا ہے، ہم باپ سے کچھ نہ کچھ دبتے ہیں، کیونکہ باپ ناراض ہوگا تو پیسے کہاں سے ہاتھ لگیں گے، اور ماں کی حیثیت پاؤں کی جوتی سے زیادہ خراب ہے۔ مگر اللہ کیا کہتا ہے؟ دیکھو، فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اللہ کہتا ہے میں نے انسانوں کو ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، اور میں خاص طور پر یہ کہتا ہوں کہ اپنی ماں کا زیادہ خیال رکھو۔ کیوں؟ فرماتے ہیں اس کے دو عظیم احسانات ہیں تیرے اوپر۔ سب سے پہلا احسان یہ تیری ماں ہے جو تیرا بوجھ اٹھائے پھرتی رہی، اس کو کھانے میں تکلیف، اس کو پینے میں تکلیف، اس کو کروٹ لینے میں تکلیف، اٹھنے بیٹھنے میں تکلیف، لیکن تیرا بوجھ اٹھائے پھرتی رہی۔ ایک دو دن نہیں، ایک دو مہینے نہیں، پورے 9 مہینے تیری ماں نے تیرا بوجھ اٹھایا، اور پھر تجھ کو جنم دینے کا وقت آیا تو ہزاروں طرح کے درد اس نے جھیلے اور تجھ کو جنم دیا، اور جنم دے کے چھوڑا نہیں، تیری ایک ایک آہ پر پوری پوری رات بیٹھ کر کے گزار دیتی تھی، تیری نیند سوتی تھی، تیری نیند اٹھ جاتی تھی۔ آج تو ماں کو ٹھوکر مارے گا تو بتا خدا کی رحمت کا دروازہ کیسے کھلے گا؟ حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين، اور اللہ کہتا ہے دیکھئے تیری ماں ہے جس نے 2 مہینے تجھے اپنی چھاتی سے لگا کر اپنا خون جگر پلایا ہے، تیری رگوں میں اس ماں کا خون دوڑ رہا ہے۔ اگر تو اس کا احسان نہیں پہچانے گا تو تو اپنے رب کے احسانات کو پہچاننے کے بھی قابل نہیں ہو پائے گا۔ آؤ ہم بھی طے کریں کہ انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہیں گے۔ کیوں بھائی کرتے رہو گے؟ اور خاص طور پر ماں کا خیال رکھو۔ ماں کا خیال رکھنے والے کو دنیا میں بھی عزت ملتی ہے، آخرت میں بھی عزت ملتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 3، میرے دوستوں اور ساتھیوں، اگر یہ چاہتے ہو کہ رب ذوالجلال آپ کو قبر میں اچھا ساتھی نصیب فرمائے
اور آپ کی قبر کو جنت کے باغ میں تبدیل فرمائے تو ایک تیسرا کام کرے. وہ تیسرا کام کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آج سے طے کر لو کہ انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک جو لقمہ میرے پیٹ میں جائے گا وہ حلال کا. آپ کا کھانا حلال ہو، آپ کا کاروبار حلال ہو، آپ کی آمدنی حلال ہو، تو اللہ اس کی برکت سے آپ کی ہر نیکی کو قبول فرمائے گا اور آپ کو قبر میں ایک اچھا ساتھی عطا فرمائے گا. آپ کی قبر کو جنت کے باغ میں تبدیل فرما دے گا. اور اگر تم نے غیروں کو دیکھا دیکھی حرام کی طرف اپنے ہاتھ کو بڑھایا، جھوٹ بول کے، دھوکہ دے کے، بے ایمانی کر کے، سودی لین دین کے ذریعے سے اپنی آمدنی کو بڑھانے کی کوشش کی، تو یاد رکھو بربادی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں لگے گا.